تو ہمیں مرکز اس کے 15ویں باب کی 24ویں آیت میں بتایا جاتا ہے کہ اس کے کپڑے بھی اتار دیے گئے، اور جو وہاں پر سپاہی ہیں انہوں نے آپس میں کرا ڈالا، جوا کھیلا، اور اس کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ شرم، وہ لعنتی موت جو صلیب پر دی جاتی تھی، یہ اس کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ زبور نویس ہمیں اس کے بارے میں پیشن گوئی کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ وہ میرے کپڑے آپس میں بانٹتے ہیں اور میری پوشاک پر کرا ڈالتے ہیں۔ لیکن انجیل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا؟ جو گناہ سے واقف نہ تھا اس کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ یہ شرم، یہ ننگا پن دراصل مسیح کے پاس نہیں تھا، وہ اس کے اندر کوئی گناہ نہیں تھا، بلکہ ہمیں یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 29 سے 30 آیت میں حضرت یحییٰ بتاتے ہیں، جب وہ مسیح کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو یہ خدا کا برہ ہے۔ غور سے سنیے گا، تنقید بعد میں کیجئے گا، لیکن اس کو غور سے سنیے گا۔ مسیح یسوع لعنتی نہیں تھا، مسیح یسوع کے اوپر گناہ لادے گئے۔ کیا لکھا ہے یہاں پر سنیں، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لیے جاتا ہے۔ اب سنیں آگے کیا حضرت یحییٰ کہتے ہیں۔ یہ وہی ہے جس کی بابت میں نے کہا تھا کہ ایک شخص میرے بعد آتا ہے جو مجھ سے مقدم ٹھہرا کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا۔ اور یہ وہ بات ہے، مسیح یسوع خدا کا برہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھانے آیا ہے۔ اگر آپ قربانی کی ترتیب سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، تو کلام مقدس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو فسح کی قربانی کے لیے برہ لوگے وہ بے عیب ہو، اس میں کسی قسم کا ضرر نہ ہو، وہ پاک ہو، وہ ٹھیک ہو، صحت مند ہو، اس میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہ ہو۔ یہ بات ہمیں بتائی جاتی ہے قربانی کے بارے میں۔ اور جب حضرت یحییٰ کہتے ہیں کہ دیکھو خدا کا برہ، تو وہ کہہ رہے ہیں دیکھو خدا کا پاک مہیا کی جانے والی قربانی جو ہر طرح کی ترتیب میں بہترین ہے، جو ہر طرح کی جو شرطیں ہیں قربانی میں ان میں پوری آتی ہیں۔ اسی لیے یہ وہ برہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لی جاتا ہے۔ اگر آپ اور میں مسیح کی طرح پاک ہوتے تو قربانی کی ضرورت نہ ہوتی۔ شریعت دراصل ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے کون کون سا گناہ کیا۔ شریعت کا کام جو ہے وہ ہمیں سکھانا ہے کہ ہمیں کامل طور پر چلنا ہے۔ اگر ہم کامل طور پر نہیں چلیں گے تو ہم ناپاک ہیں، ہم نافرمان ہیں، ہم کبھی بھی خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ اور غلطیوں کا خط جو بڑا ہی مشہور خط حصہ ہے، اکثر اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے، ہمیں بتاتا ہے غلطیوں 3 اس کے 10ویں آیت سے لے کر 14ویں آیت تک، جہاں اکثر لوگ بتاتے ہیں مسیحیوں کو کہ ہم مانتے ہیں کہ مسیح لعنتی ہے۔ مسیح لعنتی نہیں تھا اور وہ لعنتی نہیں ہوا، بلکہ وہ لعنت جو باغ عدن میں ہم نے لی اس کو اپنے اوپر اٹھاتا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کیونکہ جتنے شریعت کے اعمال پر تکیہ کرتے ہیں وہ سب لعنت کے ماتحت ہیں۔ تکیہ سے مراد یہ نہیں کہ لعنت بری ہے، بلکہ اپنے اعمال پر جو تکیہ کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے، یہ کام کریں گے، یہ کام کریں گے اور ہم جنت میں چلا جائیں گے، وہ دراصل
मौत का शिकार है। चुनाचा लिखा है कि जो कोई उन सब बातों के करने पर कायम नहीं रहता, याद रहे, अब ये बता रहा है कि वो लानत कैसे है, क्योंकि जब हम सब नेक काम 100% काम नेक नहीं कर पाते तो फिर क्या होता है, जो शरीयत की किताब में लिखी है वो लानती है। और ये बात जाहिर है कि शरीयत के वसीला से कोई शख्स खुदा के नज़दीक रास्तबाज नहीं ठहरता, क्योंकि लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा, और शरीयत को ईमान से कुछ वास्ता नहीं। शरीयत का वास्ता काम पर है, शरीयत का वास्ता 100% एक्शन के ऊपर है, शरीयत का वास्ता कामलियत के ऊपर है, ना कि किसी और बात पर। कि जिसने इन पर अमल किया वो इनके सबब से जीता रहेगा। मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मूल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है, ताकि मसीह यीशु में इब्राहिम की बरकत गैर कौमों तक पहुंचे और हम ईमान के वसीला से उस रूह को हासिल करें जिसका वादा हुआ था। अगली आयत बड़ी ही खूबसूरत है कि मसीह यीशु ने कैसे ये काम किया। लेकिन मसीह यीशु कभी भी लानती नहीं था, उसके ऊपर लानत रखी गई। मसीह यीशु जो है वो हमारी खातिर लानती हुआ। अगर आपको याद नहीं तो लानत दरअसल मौत का दूसरा नाम है, और मौत दरअसल नाफरमानी का नाम है। कलाम मुकद्दस में जब खुदावंद ने आदम को कहा कि तू शजरा ममनू से ना खाना, तो दरअसल उसके साथ एक और बात भी की, जिस रोज तूने खाया तू मरा, जिस रोज तूने नाफरमानी की तू मरा, जुदा हुआ। मौत दरअसल लानत का दूसरा नाम है। खुदा से जुदाई दरअसल लानत है। इसी बात को हम एक और अंदाज से देखते हैं। मसीह यीशु सलीब पर नंगा किया गया, उसके कपड़ों पर कुरा डाला गया। इस बात को जाहिर करता है कि जिस तरह आदम गुनाह करने की वजह से नंगा हुआ, वही नंग, वही शर्मिंदगी, वही लानत मसीह ने सलीब पर उठाई। ये वही बर्रा है जिसका जिक्र हजरत यहया करते हैं और कहते हैं देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। और मसीह यीशु नंगे सलीब पर लटकाए गए। इसका मतलब है कि आदम गुनाह की वजह से नंगा हुआ और नाफरमानी की वजह से लानत में गिरा, और इस वजह से मसीह यीशु वो लानत उठाते हैं क्योंकि वो खुदा का बर्रा है। अगर कोई इसके बारे में बात करना चाहें तो ज़रूर आप हमें